الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله المولانا العظيم وصدق الرسول النبي الأمين الكريم المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا ڈے ڈال صدقہ نور کا۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، دونوں عالم کے داتا مالک کونین، ہم غریبوں کے غم خسار، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ کسبنا میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچار فرمائے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ من سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ من سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ من سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ من سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب رسول حسن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے چنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر عنایت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم بیٹھ کر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس سے منعقد کریں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ ابو طالب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھرپور خیال رکھتے تھے، ہر وقت آپ پر نگرانی رکھتے تھے، ہر وقت آپ کی دیکھ بھال کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو طالب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پہلو میں سلاتے تھے، اپنے بیٹوں سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے، اور گھر میں کھانا اس وقت تک دسترخوان پر نہ سجتا جب تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریک نہ ہو جاتے۔ حالانکہ ابو طالب کے لڑکے کہتے ابا جان ہمیں تو کھانا کھلا دیجیے، تو ابو طالب انہیں جواب دے اے بیٹے ان کے آنے سے پہلے آپ دیکھتے تھے
کہ ہمارے گھر میں فاقے پر فاقہ ہوتا، ہمیں پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا، لیکن جیسے ہی میرا بھتیجا میرے گھر میں آیا ہے، میری پرورش میں آیا ہے، تب سے ہمارے کھانے میں برکت ہوتی ہے کہ جب پہلا ہاتھ ان کا کھانے میں چلا جاتا ہے تو ان کے کھانے میں ہاتھ جانے کی وجہ سے کھانے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی خالی پیٹ نہیں اٹھتا ہے، ہمارا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور کھانا بھی بچ جاتا ہے۔ ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حد چاہتے تھے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندگی گزر رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروان چڑھ رہے ہیں، اسی حالت میں عرب کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، لوگ پانی کے لیے تڑپنے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ چلو لات اور عزا سے جا کر جو ان کے بڑے بت تھے، کہا کہ ان سے جا کر فریاد کریں اور ان سے پانی طلب کریں تاکہ بارش آئے اور ہماری یہ قحط دور ہو جائے۔ تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تمہیں لات اور عزا کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس اولاد اسماعیل موجود ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور ان سے دعا کرواؤ تاکہ بارش نازل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کی مراد ابو طالب ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا ہاں میری مراد ابو طالب ہے۔ تو لوگ ابو طالب کے دروازے پر گئے اور دروازے پر دستخط دی، ابو طالب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اولاد اسماعیل سے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرب میں قحط پڑا ہوا ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، جانور گھاس اور پھوس کے لیے بھوکے مر رہے ہیں، تو آپ دعا کیجیے تاکہ بارش نازل ہو جائے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، خانہ کعبہ میں آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے پیٹ کر کے وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھا دیا، اور ابو طالب نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی اور چیز ہے نہیں جسے ہم تیری بارگاہ میں پیش کریں، ان کے صدقے میں، اس نورانی چہرے والے کے صدقے میں تو بارش نازل فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال اس وقت یہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو منہ میں رکھا اور جیسے ہی باہر نکالا کہ پہلے تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اس وقت آسمان میں کوئی بادل نہیں تھا، لیکن جیسے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل امڑ آئے اور باران رحمت جھوم جھوم کر برسنے لگی، یہاں تک کہ وہ عرب کی پتھریلی زمین پانی سے لبالب ہو گئی اور اس زمین پر سبزہ اگایا۔ تو یہ تھا پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت کہ پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگر دعا مانگی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب وہ کفار جو قریش جو اللہ وحدہ لا شریک کی کو نہیں مانتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ محمد عربی کا وسیلہ سب سے بڑی چیز ہے، لیکن آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے، اپنی پیشانی کو سجدوں میں رکھ کر اپنی پیشانی پر لال کالا دبا لگوانے والے کہتے ہیں کہ نبی سے وسیلہ نہ مانگو، نبی سے مدد نہ مانگو، نبی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ارے ان سے تو ان سے اگر سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ کافر ہونے کے باوجود، حالانکہ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں
کیا تھا, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا, لیکن پھر بھی عرب والے جانتے تھے, اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے تھے, لوگوں کے درمیان آپ کی عزت تھی, لوگ آپ کی تعظیم کرتے تھے. اسی لیے تو ابو طالب نے بجائے کسی دوسرے کا وسیلہ لینے کے, بجائے کسی دوسرے کی طرف دعا کرنے کے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت 12 رحمت کو نازل فرما دیا. اگر ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کریں گے, اگر ہم اپنی دعا میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ ٹھہرائیں گے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. ایک بار درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب عمر 10 سال کی ہو گئی اور ابو طالب جو کثیر العیال تھے لیکن سرمایہ کم تھا, آپ پرورش نہ کر پاتے تھے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو طالب اپنے چچا کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کیا تاکہ آپ کے چچا کا بوجھ ہلکا ہو جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کی عمر میں عرب کے قبیلوں کی بکریوں کو چرانے جاتا تھا اور اس کے اجرت میں مجھے جو کچھ ملتا میں لا کر اپنے چچا کو دیتا تھا تاکہ میرے چچا کے وزن بوجھ ہلکا ہو جائے اور میرے چچا اپنے اولاد کی پرورش کر سکے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب عمر 12 سال کی ہوئی, آپ کے چچا نے ملک شام کا سفر کرنا چاہا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا, اے چچا آپ مجھے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہو, یہاں تک کہ جب بھی جہاں کہیں جاتے ہو آپ مجھے ساتھ میں رکھتے ہو, تو آپ اب ملک کے ساتھ جا رہے ہو, آپ مجھے ساتھ میں لے جاؤ. آپ کے چچا نے بہت کہا, اے بیٹا سفر کی دشواریاں بہت مشکل ہوتی ہیں, سفر بہت ہی دشوار ہوتا ہے, تمہارے لیے بہتر یہی ہے. تو آپ نے کہا کہ اے چچا آپ دیکھتے ہو کہ میرا نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ میرا دادا ہے, جو آپ کو جو کچھ ہے وہ آپ ہی ہے, آپ مجھے یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے کہنے پر ابو طالب جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ دل سے چاہتے تھے اپنے بھتیجے کے اس قول کو نہ ٹکرا سکے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس قول کو مان لیا اور آپ کو اپنے ساتھ سفر کے لیے لے چلے. جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا, بصرہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر ایک خانقاہ تھی, ایک راہب رہتا تھا, ایک کلیسا تھی جہاں پر راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ بتایا جاتا ہے. وہاں پر قافلہ ہمیشہ گزرا کرتا تھا لیکن کبھی بحیرہ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی, لیکن جیسے ہی آج یہ قافلہ وہاں پر گزرا, وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا, وہاں پر رکے تو بحیرہ انہیں دیکھنے لگ گیا. جب انہیں دیکھا تو کیا دیکھا کہ انہیں قافلے میں ایک نوجوان ہے جس کے چہرے پر روشنی ہے, جس کا چہرہ 14 رات سے زیادہ چمک رہا ہے, جن کے چہرے پر چمک و دمک ہے. جب انہوں نے دیکھا تو ان سے راہ لے گیا, کہا کہ واقعی میں جو میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو نبی آخر جمع ہوگا ان کے چہرے پر رونق ہوگی, جو اس نے پڑھا تھا. جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ ہو نہ ہو یہی نبی آخر جمع ہے تو اسے سوچا ایسے تو میں ان کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہوں, میں ایسے تو ان کے قریب نہیں پا سکتا ہوں. تو اس نے ان تمام قافلے والوں سے کہا, اے قافلے والوں آج میں تمہاری دعوت کرتا ہوں. تو قافلے والوں نے کہا, اے بحیرہ ہم ہمیشہ روزانہ ادھر سے گزرتے ہیں, ہمارا قافلہ ہر سال ادھر سے گزرتا رہتا ہے, لیکن کبھی تم نے دعوت نہیں کی ہے, لیکن کبھی تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے. آج کیا معاملہ ہے کہ تم ہماری مہمان نوازی کر رہے ہو, ہمیں اپنے دسترخوان پر دعوت دے رہے ہو. تو بحیرہ نے کہا,
کہ کچھ نہیں بلکہ ایسی وجہ ہے، تو انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا۔ بحیرہ نے دسترخوان سجایا، دسترخوان سجانے کے بعد جب تمام دعوت کھانے کے لیے آئے تو بحیرہ تمام کے چہرے کو دیکھنے لگ گیا۔ جب تمام لوگ آ گئے تو بحیرہ نے پوچھا کہ سب لوگ آ گئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں آ گئے ہیں۔ کہا کہ نہیں مجھے ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پورے لوگ آ چکے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں سوائے ایک کم سن بچہ تھے کہ اسے ہم اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے، اپنے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ تو بحیرہ نے کہا کہ نہیں تم اس کو بھی بلاؤ، اس لیے کہ میں نے تمام کی دعوت کی ہے، میں نے تمام کی ضیافت کی ہے، میں ہر ایک کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ جب بحیرہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھتے رہ گیا۔ جب دعوت ختم ہو گئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بحیرہ نے وہی روک لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے لگا، اور پھر بالآخر بحیرہ نے اپنی آخری نشانی جو اس نے پڑھی تھی کہ جو نبی آخر جماعت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے ان کے پیٹ میں مہر نبوت ہوگا، ان کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگا۔ بالآخر بحیرہ نے جب مہر نبوت کو دیکھ لیا تو پھر ابو طالب کو بلایا، کہا کہ ان کا نگہبان کون ہے، یہ کن کی پرورش دیتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا کہ میں ان کا نگہبان ہوں، یہ میری پرورش میں ہے۔ کہا کہ ان کا باپ کون ہے؟ کہا کہ میں باپ ہوں۔ بحیرہ نے کہا تم باپ ہو نہیں سکتے۔ کہا کہ میں باپ ہوں۔ کہا کہ تم جھوٹ بول رہے، باپ نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ یہ میں اس کا باپ نہیں بلکہ میں اس کا چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا لگتا ہے، بھتیجے کے ناطے میں نے کہہ دیا میں اس کا باپ ہوں۔ کہا کہ اب تم نے صحیح کہا ہے، اس لیے کہ میں نے جو نشانیں پڑھی ہیں کہ جو نبی آخر جماعت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے ان کے باپ دنیا میں نہیں ہوں گے، ان کے باپ ان کے آنے سے پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں گے، ان کی والدہ ان کے بچپن میں ہی انہیں چھوڑ کر جا چکی ہوگی، اس لیے کہ میں نے جو نشانیں پڑھی ہیں وہ نشانیں بخوبی ان پہ ظاہر ہو رہی ہیں، اس لیے کہ میں نے جو توریت اور انجیل میں پڑھا تھا کہ جو نبی آخر جماعت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے ان کے اندر نبوت کی علامتیں ہوگی، تو میں نے تمام علامتوں کو ان کے اندر دیکھ لیا ہے۔ اب مجھے خدشہ ہے کہ یہود ان کے جو تعاقب پہ ہے اگر تم انہیں وہ ملک شام لے کے گئے تو ہو نہ ہو کہ یہودی انہیں نقصان پہنچائے، یہودی انہیں اذیت دے، یہودی انہیں تکلیف پہنچائے، اس لیے میری رائے یہی ہے کہ تم اپنے بھتیجے کو لے کر یہیں سے واپس مکہ چلے جاؤ، وہیں سے واپس مکہ چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ نبی آخر جماعت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اگر یہودیوں کو ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا، یہودی ان کے بارے میں جان جائیں گے تو کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ انہیں قتل کر دے، اس لیے میری رائے تو یہی ہے کہ آپ مکہ چلے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو طالب وہیں پر اپنا سامان فروخت کر کے واپس مکہ آ گئے، لیکن ایک روایت بیان کرتی ہے کہ ابو طالب ملک شام گئے اور جلدی سے سامان کو فروخت کیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ لے آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروان چڑھ رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ نیک کاموں میں حصہ لیتے آ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے، اپنے معاشرے سے کنارہ کشی اختیار کر دی، راہب بن کے زندگی گزاری، نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیک کاموں میں ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، معاشی حالات میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اگر ان کا کوئی اچھا معاہدہ ہوتا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک رہتے تھے، یہاں تک کہ جنگ فجار میں جو دو قبیلوں کے بیچ میں جنگ لڑی گئی تھی، وہ جنگ کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ عرب جنگ کے تعلق سے بڑا مشہور تھا کہ ان کی جنگیں کئی ہزار سال تک چلی آتی تھی۔ اگر باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہے، اگر باپ کو باپ کے درمیان اگر نا اتفاقی ہوئی ہے، ایک قبیلے کے آدمی نے دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا ہے، تو جب ان کی اولاد آتی تھی وہ ان کا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ان کے اوپر تلوار سے وار کرتی تھی۔ اس طرح یہ جنگیں چلی آتی تھی، یہاں تک کہ ان کا حال تھا کہ اگر گھوڑا دوڑانے میں کسی کا گھوڑا آگے چلا جاتا تو وہیں پر ان کی جنگ شروع ہو جاتی، اگر پانی پلانے میں جانوروں کو پانی پلانے میں اگر کسی کے جانور جلدی پانی پی لیتے تو وہیں پر ان کی جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ یعنی عرب جنگ کے تعلق سے بہت ہی مشہور تھے، ان کی جنگیں کئی سالوں تک چلا کرتی تھی۔ یہی ایک جنگ فجار ہے کہ وہ بھی ایک جنگ تھی جو کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی، کئی سالوں سے آپس فریقین میں اتفاق نہ ہوا تھا، وہ جنگ میں آپس میں لڑتے تھے، اس
سال لڑے، آئندہ سال واپس ان کی جنگ ہوتی تھی۔ اس طرح پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنگ اس وقت جنگ لڑی گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبیلے والے قریش والے حق پر تھے۔ پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کا ساتھ دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کو ترکش سے تیر نکال کر دیتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چچا پر جو تیر آتا میں اس میں ڈال بن کر کھڑا رہتا اور میرے چچاؤں کی طرف تیر آنے سے روکتا تھا۔ یعنی کہ اس جنگ فجار میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 18-19 سال تھی، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیکوں کی طرف دل مائل ہو رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھے کاموں کی طرف شرکت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے میں جب کہ لوگوں نے سوچا کہ یہاں پر عرب میں امن قائم نہیں ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی مسافر آتا ہے اپنا تجارتی مال لے کر آتا ہے تو عرب کے بڑے رئیس ان سے مال چھین لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی قیمت ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے زبیر بن عبد المطلب جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ کب تک ہوتا رہے گا کہ جو عرب کی سرزمین جو امن میں مشہور ہے، جہاں پر امن ہو وہاں پر آج ہماری وجہ سے، آج لوگوں روسا کی وجہ سے، آج بڑے بڑے سرداروں کی وجہ سے یہاں کا امن غارت ہو گیا ہے۔ ہمیں ایک معاہدہ کرنا چاہیے کہ ہم یہاں کا امن واپس لائیں گے اور ظالم کے ظلم کا بدلہ دیں گے اور غریب کی مدد کریں گے، اور اگر کوئی ظلم کرے گا، ظلم سے باز نہیں آئے گا تو اسے مکہ سے نکال دیں گے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے میں میں بھی شریک رہا، یوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ معاہدہ سب سے بہتر تھا، اگر اس کے عوض میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں وہ قبول نہیں کرتا۔ میں اس معاہدے میں شرکت رہا اس لیے کہ اس سے لوگوں کے درمیان امن قائم ہوا، اس معاہدے کی وجہ سے لوگوں نے امن اور شانتی کا مظاہرہ کیا۔ جو جنگیں 16 سال سے چلی آ رہی تھی ان جنگوں کا خاتمہ ہو گیا اور لوگ امن اور شانتی کے ساتھ، لوگ اپنے آپ کو حفاظت کے ساتھ رہنے لگے، اور جو مسافر آتا اسے بے دھڑک اس پر مکہ میں آنے کی اجازت تھی، ان کا کوئی مال نہ لوٹا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے ایک تاجر کا مال لے لیا اور اس تاجر سے کہا کہ اب جاؤ، تمہیں کوئی اس کی قیمت نہیں ملے گی۔ وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا، لیکن قبیلے والوں نے کہا ہم تو قلیل تعداد میں ہیں، ان قریش کا مقابلہ کس طرح کریں گے، ہم ان قریش کا مقابلہ کس طرح کریں گے۔ وہ واپس مکہ آیا، اس کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا معاملہ ہے، تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، تو اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ نوجوانوں کو لیا جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جو ظلم کرے گا ہم اس کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ ان تمام کو جمع کیا اور ابو جہل کے مکان کی طرف گئے، ابو جہل کو بلایا۔ ابو جہل جب باہر آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل تو ان کا مال واپس کر دے یا ان کی قیمت ادا کر دے، ورنہ اپنا تلوار سے ہماری تلوار کے نیچے آ جا۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان اپنی قسم پر باٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو قسم کھائی ہے اس پر اڑے ہوئے ہیں، اس معاہدے پر انہوں نے دستخط کیا ہے، اس پر جس معاہدے پر انہوں نے مہر لگائی ہے اس پر یہ ثابت قدم ہے، تو اس نے نہ خواستہ وہ مال واپس لا کر دے دیا۔ یعنی ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نیک کاموں میں ہاتھ بٹایا، جو آپ نے جو معاشرے کے اعتبار سے جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے کام گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں شریک رہتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے شانہ بشانہ چلتے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ چاہے دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ، اگر حق پر ہو، اگر کوئی چیز حق ہو تو اس کا ساتھ دیا جائے، اسی کے ساتھ رہ کر شریعت مطہرہ پر عمل کیا جائے۔ یہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی
25 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ ابو طالب جو کثیر الاولاد تھے، مال کی فراوانی تھی، اور عرب کے جو زیادہ تر عرب کا گزارا جس چیز پر ہوتا تھا وہ تھی تجارت۔ عرب لوگ تجارت کرتے تھے، ادھر کا مال ادھر پہنچاتے اور وہاں کا مال خرید کر ادھر لا کر بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ملک شام جاتے اور دوسری مرتبہ وہ ملک یمن جاتے۔ ایک سال میں گرمی کے موسم میں ملک شام کا سفر کرتے، وہاں پر تجارت کرتے اور وہاں کی چیزیں خرید کر لا کر سردی کے موسم میں وہ ملک یمن جاتے، وہاں پر فروخت کرتے۔ اس طرح عرب کا زیادہ تر گزارا اسی پر چلتا تھا۔ مالدار لوگ اپنا تجارتی مال خرید کر اور جو دوسرے لوگوں کے ساتھ بیچتے اور انہیں اس کی اجرت دیتے تھے، اور غریب لوگ بھی جن کے پاس اگر سواری کے جانور ہوتے وہ اپنے اونٹ وغیرہ کو کرائے پر دیتے، جن سے ان کا گزارا ہو جاتا، انہیں اچھی خاصی رقم مل جاتی۔ اسی پر عرب کا گزارا چلتا تھا، کیونکہ عرب پتھریلی زمین ہے، وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی نہیں تھی۔ شاید و نادر کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پر کھیتی ہوتی تھی، وہ چند و مختصر ہوتی، لیکن زیادہ تر عرب کا گزارا تجارت پر ہوا کرتا تھا۔ وہ تجارت ہی کرتے تھے اور اپنے اپنے تجارت کو فروغ دیتے تھے، یہاں تک کہ اس دور میں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا جن کی تجارت میں بہت ہی مشہور تھی، جو پاک دامن عورت تھی، جن کا شمار پاک دامن عورتوں میں کیا جاتا تھا، جو بڑی نیک تھی، جو بڑی اور عرب کے بڑے روشاں میں شمار کیا جاتا تھا، مالداروں میں جن کا شمار ہوتا تھا، وہ بھی اپنے مال تجارت کسی کے ساتھ بھیجا کرتی تھی اور ان کے بدلے انہیں اجرت دیا کرتی تھی، انہیں ان کے بدلے اجرت دے کر ان کو ساتھ روانہ کرتی تھی۔ یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ پورے قافلے والوں کا جتنا مال تجارت ہوتا اتنا حضرت خدیجہ اکیلی کا مال تجارت ہوتا تھا۔ ابو طالب نے جب دیکھا کہ حضرت خدیجہ کا مال تجارت ملک شام کی طرف جا رہا ہے، اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا کہ بھتیجا تم دیکھتے ہو کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، میرے پاس کوئی اتنا سرمایہ ہے نہیں کہ میں مال تجارت خرید کر ملک شام روانہ کر دوں، اور میرے حالات اس طرح گوارا بھی نہیں کرتی ہے، اس لیے بھتیجے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں چاہ تو نہیں سکتا، کہہ تو نہیں سکتا، لیکن میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو کثیر المال ہے، جن کے پاس مال کے فراوانی ہے، اس سال ان کے ملک شام تجارتی قافلہ جا رہا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم بھی ان کے قافلے میں شریک ہو جاؤ، ان کا مال لے جاؤ تاکہ تمہیں منافع مل جائے، تمہیں اجرت مل جائے، جس سے ہمارا گزارا ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا میں تو جا کر فرمائش نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ خود مجھے فرمائش بھیج دے گی تو میں قبول کر لوں گا۔ یہاں تک کہ خدیجہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی، اور خدیجہ بھی چاہتی تھی کہ مجھے ایک کوئی دیانتدار تاجر مل جائے، مجھے ایک دیانتدار امین تاجر مل جائے جو میرے مال کو فروخت کر کے مجھے نفع پہنچا دے، مجھے نفع دے دے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی نظر میں تھے، لیکن ان کے اندر کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہہ دے۔ لیکن جب انہوں کے درمیان یہ بات پہنچی کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو مال تجارت لے جانے کے لیے کہا ہے، تو خدیجہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ نے کہا اے محمد میرا تجارتی قافلہ جا رہا ہے، میں تمہیں ان کا امین بنا رہی ہوں، میں تمہیں ان کا اپنے مال کو تمہارے سپرد کر رہی ہوں، لوگوں کو تو ایک گنا دیتی ہوں، میں تمہیں ان کا ڈبل دوں گی کہ تم میرے مال تجارت کو لے جاؤ اور فروخت کر کے آؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ملک شام کی طرف دوسرا سفر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک شام کی طرف تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ اور حضرت خدیجہ نے میسرہ کو اس وجہ سے ساتھ نہیں کیا تھا کہ حضور کے اوپر نگرانی رکھے، بلکہ اس وجہ سے ساتھ کیا تھا اور آخر میں یہ تاکید بھی کی تھی کہ ہمیشہ تم ان کا خیال رکھنا، ہمیشہ ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دینا، ان کی خدمت گزاری میں کسی طرح کا فرق نہ ہے۔ میسرہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ یہ قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا۔ وہی خانقاہ
ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی دفعہ گئے تھے، اب دوسری مرتبہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ گئے، قافلے نے وہیں پڑاؤ کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب قافلے کا جو اس خانقاہ کا رائب تھا، پہلے بحیرہ تھا اب نستورہ ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے سفر سے دوسرے سفر کے درمیان 13 سال کا وقت گزرا تھا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس رائب کا انتقال ہو گیا ہو، وہ رائب دنیا سے چھوڑ کر چلا گیا ہو، یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس رائب نے اس رہبر سے اس خانقاہ سے دوسری خانقاہ کی طرف تجاوز کر گیا ہو۔ بلا کے نستورہ نے جب دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہرے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ پہچان گیا، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ کے پاؤں کو چوما۔ جب میسرہ نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہی نبی آخر جماعت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ یہ جو درخت ہے اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں رکا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں رکا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی آخر جماعت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو اس درخت کے نیچے رکے ہیں۔ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ ہمیشہ ان کا خیال رکھنا، اگر میری زندگی میرے ساتھ وفا کرے گی تو میں ان پر ضرور ایمان لاؤں گا اور اپنی جان کو ان کے اوپر ضرور قربان کروں گا۔ اور میسرہ کو کہا کہ تمہیں بھی تاکید کرتا ہوں کہ ہمیشہ ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کا ساتھ دینا، اور جب یہ اعلان نبوت کرے، نبوت کا اعلان کرے تو ان کے اوپر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا۔ یہاں تک کہ میسرہ نے راستے کے حالات کو بھی دیکھا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب راستے میں چلتے تھے، سورج کی گرمی جب دھوپ زیادہ ہوتی تو کیا دیکھتا؟ یہ دو فرشتے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے پر مبارک سے سایہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بارہ دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی درخت کے نیچے رک جاتے تو سایہ نہ ہوتا تو درخت جھک کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیتا تھا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں پرانی کتابوں میں بیان کی جا چکی تھی، اس لیے تو راہب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے۔ یہاں تک کہ قافلہ بصرہ میں گیا، وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مال تجارت کو فروغ کیا، یہاں تک کہ اس مال تجارت میں بہت نفع حاصل ہوا، آپ نے اس نفع حاصل ہوا پھر وہاں سے مال خریدا۔ یہاں تک کہ ایک شخص آیا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بحث کی اور کہا کہ اے محمد تم لات و عزیٰ کی قسم کہو کہ لات و عزیٰ کی قسم کہو تب تو میں مان لوں گا کہ تم حق پر ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لات و عزیٰ کو نہیں جانتا، میں لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو جانتا ہوں، میں اسی کے نام کی قسم کھاتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے مان لیا کہ تم حق پر ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے جب بصرہ سے چل کر جب واپس مکہ مکرمہ کے قریب آئے، جب قریب پہنچے تو آپ نے میسرہ کو کہا کہ جاؤ اپنے مالکن کو یعنی حضرت خدیجہ کو خبر دو کہ دیکھو کہ ان کا قافلہ ان کا تجارتی مال بیچ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ جب خدیجہ کے پاس یہ خبر پہنچی تو حضرت خدیجہ اپنے گھر کے اوپر چڑھ کر دیکھ رہی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب یہ قافلہ پہنچ گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے